ہم نے اسلامک سٹڈیز کی لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہم نے بیسیکلی اس لیکچر سیریز کے اندر مختلف پاسٹ پیپرز میں پوچھے جانے والے اسلامک سٹڈیز کے کویسچنز جو ہیں ان کا ڈیٹیل آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، جو کہ 2019 سے لے کر 2025 تک جتنا بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوئے ہیں تو ان میں اسلامک سٹڈیز سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچن پوچھے گئے ہم اس کو ایک سیکوینس وائز ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر آپ نے یہ ہماری لیکچر سیریز غور سے سن لی اور آپ کی پوائنٹس کے نوٹس بناتے گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامک سٹڈیز سے ریلیٹڈ آنے والا کوئی بھی کویسچن جو ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں کبھی بھی آپ کا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے اس میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا این ٹی ایس یا لیٹ یا جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز پاکستان کے اندر کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ان سے جو ہے یہ کویسچنز ایکسٹریکٹ کیے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نیکسٹ آگے 51 to 100 جو ہے وہ کویسچنز ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آج کے لیکچر کا اور اوور آل 51 کہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بادشاہ بخت نصر کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اسٹوڈنٹ بابل سے تھا۔ بیسیکلی بخت نصر جو ہے پرانے زمانے کا ایک مشہور بادشاہ تھا، وہ بابل جس کو انگلش میں بابلون کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا حکمران تھا جو آج کے عراق کے علاقے میں جو ہے وہ واقع ہے۔ بخت نصر بنی اسرائیل پر بھی حملہ کیا۔ اس نے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اس وجہ سے کافی یہ مشہور ہوا اور انہیں قید کر کے جو ہے بابل لے گیا۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو دو باتوں کی وجہ سے بخت نصر بڑا مشہور تھا، ایک اپنا ایریا بابل، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کہ اب یہ کس ایریا میں ہے تو آپ بتائیں گے عراق میں، اور تیسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ بخت نصر نے کس قوم پر حملہ کیا تو آپ بتائیں گے بنی اسرائیل پر۔ چرند پرند جن و انس کس نبی کے جو ہے تابع فرمان تھے تو آپ بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص معجزات عطا فرمائے جن میں جنات، انسان، چرند پرند سب ان کے تابع فرمان تھے۔ وہ ان سب کو منظم طریقے سے کاموں پر لگاتے تھے، حتیٰ کہ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت تھی۔ امام ابو حنیفہ کا تعلق کس کتاب سے ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا کتاب الآثار۔ اسٹوڈنٹس، بیسیکلی حضرت امام ابو حنیفہ کی کوئی اپنی مشہور تصنیف نہیں ہے، انہوں نے کوئی اپنی مشہور تصنیف جو ہے وہ نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کی فقہی آراء اور اقوال محفوظ کیے اور کتاب الآثار کے نام سے جو ہے علمی افکار اور روایات کا مجموعہ جو ہے وہ شائع ہوا حضرت امام ابو حنیفہ کے۔ اگرچہ کتاب ان کے شاگردوں نے مرتب کی لیکن مواد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اسی وجہ سے ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کتاب الآثار کو یاد رکھیں گے تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا کتاب الآثار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا کہ زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں؟ فرشتوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے پوچھا کیا وہ خون بہانے والا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جو ہے وہ مذکور ہے۔ نیکسٹ ہے جی، شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ تو شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا رجم ہے۔ بیسیکلی اسلامی شریعت کے مطابق اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کی سزا رجم یعنی کہ سنگساری یعنی پتھر مار کر اس کو جان سے مار دینا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ یہ سزا اس لیے سخت رکھی گئی ہے تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے اور خاندان کا نظام جو ہے وہ محفوظ رہے۔ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ ہے جی، جادو والے فرشتوں کا نام جو ہے کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے جادو والے فرشتوں کا نام جو ہے وہ ہاروت و ماروت تھا۔ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے اسلامک سٹڈیز سے ریلیٹڈ، تو یاد رکھیں گے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ نے ان کو بابل کے شہر میں بھیجا تھا جہاں وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ایسا علم نہ سیکھو جس سے نقصان ہو۔
یہ فرشتے خود جادو نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو آزمائش کے طور پر جو ہے بتاتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جادو والے فرشتوں کا نام جو ہے ہاروت و ماروت تھا۔ اس کے بعد ہے انفال کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے انفال کا مطلب جو ہے مال غنیمت ہے، اور یہ انفال کا ورڈ جو ہے اسی بیس پر سورہ انفال جو ہے وہ نازل ہوئی، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، حمام بن منبع کس کے شاگرد تھے؟ تو یاد رکھیں گے حمام بن منبع جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ یاد رکھیں گے ان کو ہم بہرام بن منبع کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ حمام بن منبع جو ہے یہ بیسیکلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، اس لیے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جو حمام بن منبع ہے انہوں نے ان سے بہت سی احادیث جو ہے وہ روایت کی، جو کہ ہمیں مختلف کی کتب کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخطوطے دستیاب ہوئے وہ کہاں دستیاب ہوئے؟ تو یاد رکھیں گے وہ مکہ اور مدینہ سے جو ہے وہ دستیاب ہوئے۔ بیسیکلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخطوطے لکھے وہ مکہ اور مدینہ سے جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں۔ اللہ نے کس کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال سکھائے؟ تو یاد رکھیں گے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی چیز اور ان کے ہر ایک افعال جو ہے وہ سکھائے۔ تو یہ کس نبی کو درجہ دیا گیا؟ ایم سی کیو میں امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ نیکسٹ ہے جی، ہجری کیلنڈر کس صحابی کے دور میں شروع ہوا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہجری کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جاری ہوا۔ بیسیکلی ہجری کیلنڈر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باقاعدہ اسلامی تاریخ کی ضرورت جو ہے وہ اپنا ایڈاپٹ کروائی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ہجرت مدینہ کو آغاز بنایا، اور اسی طرح سن ہجری جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو سن ہجری کا آغاز کس بیس پر ہوا یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے ہجرت مدینہ۔ اور اس کو آغاز بنایا کس نے یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے، تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ احد کس ہجری میں ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس غزوہ احد جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ خندق جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ بدر جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی، یاد رکھیں گے۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب ہوئی، اور جہاں اس کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر جو ہے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم دفاعی معرکہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ابلیس ڈیش میں سے تھا؟ تو یاد رکھیں گے ابلیس جو ہے یہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس قرآن مجید کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور ابلیس میں نافرمانی کا مادہ تھا، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی مثال دے کر فرمایا کہ اللہ شرماتا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں گے مچھر کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال چھوٹی یا بڑی نہیں، وہ جس چیز کے ذریعے بات سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ اس کا بیسیکلی میننگ جو ہے وہ یہ بنتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو گناہوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا؟ تو یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ فرعون کی قوم کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ظلم کیا، اور بنی اسرائیل کو ستایا۔ بالآخر اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا حصہ ہے، جب سمندر 2 حصوں میں کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ فرعون کے گھر میں ہوئی، اور فرعون کے گھر میں یاد رکھیے گا رامیس دوم نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود لے لیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی۔ نیکسٹ ہے جی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو یاد رکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ خلفائے راشدین میں باہمی احترام اور تعلقات جو ہے وہ کیا تھے؟ مضبوط تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، توریت کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے۔ یہودیوں کے دل کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، یہودیوں کو اللہ کے حکم سے یہودیوں نے کیا کیا؟ انحراف کیا، انبیاء کی نافرمانی کی، دنیا پرستی میں پڑ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی کہ وہ پتھر دل ہو گئے اور وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل نہ رہے۔ تمام عقیدوں کا احترام جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو ہم رواداری کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، رواداری کا مطلب ہے کسی دوسرے مذہب، فرقے، عقائد کے لوگوں کے ساتھ برداشت اور احترام کا رویہ رکھا جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلاف کے باوجود اخلاقیات کو قائم جو ہے وہ رکھنا چاہیے یا رکھا جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، کس نے خود کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر سمجھا تھا؟ تو یاد رکھیں گے شیطان نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ یاد رکھیں گے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس شیطان آئے گا۔ شیطان اور جن کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور جن کو جو ہے وہ آگ سے بنایا۔ شیطان اور جن جو ہیں یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ تو شیطان اور جن جو ہیں یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ نے جنوں اور شیطانوں کو آگ سے پیدا کیا، جبکہ انسان مٹی سے اور فرشتے نور سے بنائے گئے۔ تو یاد رکھیں گے انسان مٹی اور فرشتے نور سے بنائے گئے۔ کس نبی کی قوم کو بادلوں کے سائے میں محفوظ رکھا گیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی اس کو بادلوں کے سائے میں محفوظ رکھا گیا۔ جب بنی اسرائیل جو ہیں صحرا میں تھے، بیابان میں تھے، تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر کے دھوپ کی شدت سے بچایا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت تھی۔ نیکسٹ ہے جی، تورات کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیں گے تورات جو ہے یہ یہودیت مذہب کی کتاب ہے۔ اور اگر یہ آ جائے کہ تورات کس پر نازل ہوئی تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کہ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تورات کس مذہب کی کتاب ہے؟ تو آپ بتا دیں گے یہودی مذہب کی جو ہے یہ کتاب ہے تورات۔ تورات یہودیوں کی مقدس آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور یہودی اسے عہد قدیم کا حصہ بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے مطابق یہ کتاب اصل میں اللہ کی صادر کردہ تھی، بعد میں اس میں کیا ہوئی؟ تحریف کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروانا فضیلت ثابت کرتا ہے کس کی؟ انسان کی تمام مخلوقات پر۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ایسا سجدہ تھا جو احترام کے طور پر کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اللہ نے انسان کو علم، عقل، قوت فضیلہ اور خلیفہ کا مقام جو ہے وہ دیا ہے۔ دین سے پھر جانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ دین سے پھر جانے والوں کو مرتد کہتے ہیں۔ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور اسلام میں ارتداد، دین چھوڑنا بہت بڑا گناہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، حج کے موقع پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے خواتین کا مرتبہ اجاگر کیا گیا ہے، صفا و مروہ کا مقام۔ حج کے موقع پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے خواتین کا مرتبہ، صفا و مروہ کا مقام اجاگر کیا گیا ہے۔ بیسیکلی حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں۔ اس عمل کی یاد میں حج اور عمرے میں سعی جو ہے وہ فرض ہوئی، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، صفا و مروہ کا سعی کرنا بیسیکلی۔ خواتین بھی اس سنت پر عمل کرتی ہیں لیکن ان کے لیے تیز دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ چاندی میں 52.5 تولے چاندی اور سونے میں یاد رکھیے گا 7.5 تولے سونا ہے۔ اور یاد رکھیں گے گرام میں بھی نوٹ کر لیں
चांदी का वजन 612 ग्राम और सोने का वजन जो है 87.48 यानी 87.5 ग्राम जो है अगर किसी के पास हो तो उस पर ज़कात देना जो है वो लाजिम है। हक और बातिल की कुव्वत जो फर्क जाहिर करते करे उसे हम क्या बोलते हैं? हक और बातिल की कुव्वत जो फर्क जाहिर करे कहलाती है, याद रखेंगे, उसे हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमान हक व बातिल के दरमियान फर्क को समझा जाता है और अपने अमल, इखलाक और ईमान से हक को नुमाया करता है। मुसलमान जुल्म, झूठ, शिर्क, गुमराही के खिलाफ जो है वो खड़ा होता है, याद रखेंगे। इसके बाद है सुभान अल्लाह कहने को इस्तिलाहन क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे तस्बीह कहते हैं। सुभान अल्लाह कहने को इस्तिलाह में तस्बीह कहते हैं। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह हर नुक्स से पाक है, इसको पढ़ना तस्बीह कहलाता है और तस्बीहुल्लाह के जिक्र की बेहतरीन अकसाम में से एक है सुभान अल्लाह। कुरान करीम में ऊंटनी का मुआजिजा किस पैगंबर से मंसूब है? तो याद रखेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं इनसे मंसूब है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं इनसे ऊंटनी का वाकया जो है वो मंसूब है। कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआजिजा मांगा तो अल्लाह ने चट्टान से ऊंटनी निकाल कर दिखाई, ये अल्लाह की निशानी थी, लेकिन कौम ने इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जिस पर अल्लाह ताला ने इन पर बड़ा आजाब जो है वो नाजिल किया। स्टूडेंट क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उसका नाम क्या था? तो उसको हम कौम समूद कहते हैं। नेक्स्ट है जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गजबा में शहीद हुए? तो याद रखेंगे गजवा ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो है वो शहीद हुए। इस जंग में मुसलमानों को बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा और सबसे ज्यादा सहाबा भी इसी जंग में शहीद हुए। नोट करेंगे 70 के करीब सहाबा जो हैं वो इस जंग में शहीद हुए और ये भी नोट करेंगे कि ये जंग जो है वो 3 हिजरी में लड़ी गई। बगैर बाप के मुआजिजाना तौर पर कौन पैदा हुए? तो याद रखेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बगैर अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मुआजिजा था कि मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बच्चा पैदा हो जो कि बगैर बाप के पैदा हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जब मोमिनों को अल्लाह की आयातें सुनाई जाती हैं तो उनका बढ़ जाता है। जब मोमिनों को अल्लाह की आयातें सुनाई जाती हैं तो उनका दिल जो है वो झुक जाता है और उनका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। जब सच्चे ईमान वाले अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो उनके दिलों में गैशियत बढ़ती है और ईमान ताजा होता है और वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रोमा का कुआं किस सहाबी ने खरीद कर वक्फ किया? तो याद रखेंगे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोमा का कुआं जो है ये खरीद कर वक्फ किया था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद रखेंगे, अभी मैं बता भी आया हूं, एमसीक्यू में आता है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो वो भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। एमसीक्यू में ये भी आता है स्टूडेंट कि दरवाजा तौबा किस सहाबी को कहा जाता है? तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दरवाजा या बाब तौबा जो है वो कहा जाता है क्योंकि आप नरम दिल, दरगुजर करने वाले और माफ करने वाले सहाबी थे। जुन्नुरैन किस सहाबी को कहा जाता है? तो जुन्नुरैन जो है ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है, याद रखेंगे। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया? तो याद रखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने फतह मक्का के मौके पर जो है वो इस्लाम कबूल किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कब्ल कौन सी नमाज की इमामत करवाई? तो याद रखेंगे नमाज मगरिब की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के दौरान बाज नमाजों में इमामत नहीं करवाई और तकरीबन 17 नमाजें जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अयाम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत करवाई, मगर एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब जो है वो खुद पढ़ाई। तो आखिरी नमाज जो मेरे नबी ने इमामत करवाई वो नमाज मगरिब थी। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? याद रखेंगे हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कबीले का नाम बनु हौजन या इसका दूसरा नाम है बनु साद। बनु हौजन के नाम से भी जानते हैं, बनु साद के नाम से भी जानते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई वालदा हजरत हलीमा सादिया बनु साद यानी हौजन कबीले से ताल्लुक रखती थी। ये लोग ज़बान अरबी की फसीह लहजे और खुश इखलाकी के लिए जो है बड़े मशहूर थे। ये भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
نیابت کے لیے مقرر کیا گیا، تو یاد رکھیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر لوائے عزم جو ہے وہ کس نے حاصل کی، یا نیابت جو ہے وہ کس نے کی؟ تو یاد رکھیں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ ایم سی کیو یاد رکھیں گے، غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری کے اندر پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم مہم سے پہلے مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو پرچم عطا کیے۔ لوئے عزم یعنی مرکزی اور بڑا لشکری پرچم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل اعتماد تھا، اور انہیں امت کے بہادر اور قابل ترین سرفروشوں میں شمار کرتے تھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت کون سی بیعت جو ہے وہ لی گئی؟ تو یاد رکھیں گے بیعت رضوان۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب خبر پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور وہ آخری دم تک لڑیں گے، اور یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں اس بیعت سے راضی ہونے کا اظہار فرمایا، اور اس بیعت میں شامل 1400 صحابہ کو جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ملا، کہ یہ سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ بنی اسرائیل جن بچڑے کی پوجا کرتے تھے اس کی آواز کس سے ملتی تھی؟ تو یاد رکھیں گے اس کی آواز جو ہے وہ بیل سے ملتی تھی، یعنی کہ بچڑے کی بیل جیسی آواز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں سامری نے ایک سنہرا بچھڑا بنایا جس میں سے بیل جیسی آواز آتی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سامری نے اس میں اس طرح ہوا کے گزرنے کا انتظام کیا تھا کہ وہ آواز نکالتا تھا، جس سے لوگ دھوکے میں آ گئے اور اس سے عبادت کا جو ہے وہ مرکز بنا لیا۔ نیکسٹ ہے جی، کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے تھے؟ تو 10 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کا لقب دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑ کے ان کے نام لے کر کہا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ تو ان میں سے میں نے چند ایک کے نام لیے۔ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک عظیم صحابی تھے، اور اسلامی فتوحات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ خوش الہانی کا معجزہ کس نبی کو دیا گیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ان کا خاص جو ہے وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا تھا؟ یاد رکھیں گے حضرت عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح امانت دار صحابی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ایم سی کیو میں یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امین قرار دیا۔ ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا، جبکہ کنیت جو ہے وہ ابو عبیدہ کیا ہوئی؟ مشہور ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے کفار مارے گئے؟ تو فتح مکہ کے موقع پر 13 جو کفار ہیں یہ مارے گئے تھے۔ فتح مکہ ایک عظیم الشان فتح تھی جس میں خون بہائے بغیر شہر فتح ہوا۔ اسلام کی امن پر مبنی حکمت عملی کے باعث صرف 13 مشرکین مارے گئے، جبکہ پورا شہر امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ بڑا اہم ایم سی کیو ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور 10 سال تک اپنے پاس رکھا۔ اسی مدت میں انہوں نے اخلاق، حکمت، بردباری اور قیادت کے اصولوں کی میں جو ہے وہ کیا پائی؟ تربیت پائی۔ ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ تو ابو تراب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ایک بار حضرت علی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر مسجد میں آئے، اور مسجد کی زمین پر فرش پر جو ہے لیٹے ہوئے تھے، ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا، اٹھو اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ یہ کنیت انہیں بہت پسند تھی۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت پر گئے تھے؟ تو یاد رکھیں گے اس غلام کا نام میسرا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام میسرا تھا، جس نے شام کے سفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی، امانت اور کو قریب سے دیکھا، اور واپسی پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات بتائے
جس کے بعد انہوں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یاد رکھیں گے سورت احزاب میں۔ سورت احزاب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا اسوہ حسنہ کا ذکر بھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسی کی تشریح ہے، یعنی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر مسلمان کے لیے کامل رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس، یہ جو آیت ہے یہ سورت احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو یہ ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 2 تھا۔ اسٹوڈنٹس اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہمارے لیکچر کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے لائک ہماری موٹیویشن ہے۔ اگر آپ ہمارا آن لائن ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔